السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، دیر رات تک جاگنے کے رواج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ ہمارے بعض نوجوان ساتھیوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ دیر رات تک نیند ان کے قریب بھی نہیں آتی ہے، لیکن ہم اس دیر رات تک جاگنے کی وجہ سے ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا نقصان تو کرتے ہیں، لیکن ہماری ذات کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری وہ مستورات جو دن بھر کام کر کر تھک ہار کر رات میں جلدی سو جاتی ہیں، ہمارے بزرگ والدین، دادا دادی رات میں جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے معصوم بچے جو رات میں جلدی سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے دیر رات تک جاگنے کی وجہ سے ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تکلیف دینا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان ساتھی گھروں کے اندر موبائل چلاتے ہیں اور اتنی تیز آواز کے ساتھ موبائل چلاتے ہیں کہ جس کی آواز کی وجہ سے ان کی نیند کھل جاتی ہے، ہمارے بزرگ والدین کی، ہمارے معصوم بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے اور پھر ان کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض نوجوان ساتھی وہ ہے جو محلوں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن اتنی تیز آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کی اور ہمارے محلوں والوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ بعض ساتھی وہ ہے جو گھروں کے اندر محفلیں جما لیتے ہیں اور اس میں اتنی آواز کے ساتھ، اتنی تیز آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمارے بزرگ والدین کی، دادا دادی کی، ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یا یہ ہے کہ بعض ساتھی وہ ہیں جو گھروں کے اندر اکیلے ہی رہتے ہیں لیکن وہ کبھی دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے، دروازہ اس زور سے بند کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور بتاتی ہے کہ آپ کی میرے یہاں باری تھی تو اول آپ بستر پر تشریف لائے اور آپ نے اتنا آرام فرمایا، اتنا توقف فرمایا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی، تو آپ نے آہستہ سے اپنا چادر ہٹایا، اپنے نالے مبارک یعنی چپل آہستہ سے پہنی اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے، اور پھر آہستہ سے آپ نے دروازہ بند کیا اور جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ واپسی پر جب آپ آئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری نیند خراب نہ ہو اور تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم رات میں جلدی سو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے وہ بزرگ والدین جو رات میں جلدی سو گئے ہیں، معصوم بچے جو رات میں جلدی سو گئے ہیں، پڑوسی اور محلے والے جو رات میں جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔